اور رمضان کے مہینے کے ثمرات کو یہ سمیٹ نہ سکا، اس کی برکات کو حاصل نہ کر سکا، تو یہ بہت قابل افسوس بات ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ فرمایا آپ پر روزے فرض کیے، پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے، لیکن تم پر فرض میں نے اس لیے کیا کہ تم میرے ہو جاؤ۔ متقی اللہ کا دوست ہوتا ہے نا، متقی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا ایک آسان معنی آپ سے عرض کر دیا کہ آپ کو تنہائی میں اللہ سے ڈر لگنے لگے، بس آپ کی تنہائی پاک ہو، لاکھ چلے کرو، لاکھ ریاستیں کرو، لاکھ وظیفے پڑھو، روزانہ بے شمار سپارے قرآن کی تلاوت کر لو، اس سب سے آپ کو وہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا جتنا آپ کو یہ پتا ہو کہ میں اس وقت تنہا ہوں اور تنہائی میں میرے موبائل کے اندر ساری خرافات موجود ہیں، دیکھ بھی سکتا ہوں، کسی گناہ پر قدرت بھی رکھتا ہوں، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ سلطان بہو فرماتے ہیں چلے کٹے تھے کچھ نہ کھٹیا۔ اس میں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو معمولات میں تو بہت دلچسپی لے لیتے ہیں، ریاضت بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو تعلق مع اللہ حاصل نہیں ہوتا، تعلق مع اللہ حاصل نہیں ہوتا۔ چلے کٹے تھے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، مجھے اس ریاضت سے کیا حاصل کہ میں ریاضت بھی کروں، نمازیں بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، اور جو اصل جوہر ہے اس کی طرف میری رہنمائی نہیں ہو رہی۔ اصل جوہر وہ یہ ہے کہ مجھے تعلق مع اللہ نصیب ہو، لعلکم تتقون، یہ ہے تقوی۔ اور جس وقت تقوی نصیب ہو گیا، تقوی، یہ جتنے بھی ہماری ذہنی الجھنیں ہیں اس وقت، جتنا ہمارا جس کو ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کہتے ہیں، جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، یہ تقوی کی برکت سے اللہ خود بخود حل فرما دیتے ہیں۔ اب بندے کا پیٹ خراب ہے، پیٹ، بزرگوں نے عجیب عجیب مثالیں دی ہیں۔ حکماء کا زمانہ تھا کہ جی خمیرہ گاؤ زبان کھاؤ، لیکن خمیرہ بھی کھانا ہے، مرچ استعمال نہیں کرنی۔ اب یہ خمیرہ بھی کھائے اور مرچ بھی کھائے تو پیٹ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ممکن نہیں ایسے۔ تو آپ اگر تعلق مع اللہ ہو کہ مجھے اللہ مل جائیں، تو اس کے لیے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون یہ ہے کہ آپ کی تنہائی پاک ہو، آپ کی تنہائی پاک ہو جائے، اور ایسی تنہائی پاک ہو، آپ کی ایسی تنہائی پاک ہو کہ آپ کو اللہ سے شرم آنے لگے، اللہ سے شرم آنے لگے۔ آج ہم صحابہ کو یاد کرتے ہیں، صحابہ کے قصے کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اندر ایک انسان کی مثال، سارے صحابہ شان والے تھے، لیکن ایک آدمی صحابہ کی تاریخ میں ایسا ہے جس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ بلوغت کے بعد میری ان نگاہوں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور میں نے کبھی بھی غسل خانے کے اندر بھی ننگے بدن غسل نہیں کیا کہ مجھے اللہ سے بہت شرم آتی تھی۔ اس انسان کا نام سیدنا حضرت عثمان بن عفان ہے۔ مجھے اللہ سے شرم آتی تھی۔ اب بھی اگر آپ یہ چاہیں نا، ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بدن پر انسان کی نگاہ نہیں پڑتی نا، غسل خانے میں ہوتے ہیں،
لیکن کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو ہمارے پردے کے اندر بھی حائل ہوتی ہیں، کچھ مخلوقات ہمارے پردے کو ڈسٹرب کرتی ہیں، متاثر کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق جو شخص بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے نا اور دعا پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر جنات کی نگاہ بھی نہیں پڑتی، کسی کی نگاہ نہیں پڑتی اس پر۔ تو یوں اللہ سے شرم آنا یہ تقویٰ ہے۔ آج تو دوستو کیا ہوا، 5 سال کے بچے سے بھی شرم آتی ہے، 4 سال کے بچے سے شرم آتی ہے کہ یہ بچہ دیکھ نہ لے مجھے، یہ بچہ میرے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کر دے۔ حدیث قدسی ہے، تنبیہ الغافلین، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام بھی یاد رکھیں اور اپنے گھر میں اس کی تعلیم بھی کیا کریں۔ بہت عجیب و غریب احادیث کا ذخیرہ اس میں انہوں نے جمع کیا۔ اس میں وہ ایک حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے جب یہ گناہ کرتا ہے، گناہ، تو گناہ کرنے کے دوران اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا ہی کوئی نہیں، کون دیکھ رہا ہے مجھے، دروازے بند، کواڑ بند، حالات میرے لیے سارے سازگار ہیں، کس نے مجھے دیکھا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اس خیال کے بعد وہ گناہ کر گزرتا ہے، اس خیال کے بعد وہ ہر بری حرکت کر بیٹھتا ہے۔ جب وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، اس انسان نے سب سے زیادہ حقیر مجھے سمجھا ہے، اس کی نظروں میں میری کوئی قیمت نہیں تھی، اس کے دل میں میرا کوئی تقویٰ نہیں تھا کہ میں اللہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو اپنا تقویٰ اور ایمان جانچنا اور پرکھنا ہو تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، کسی اللہ والے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کتنا ایمان نصیب ہے، کتنا تعلق ہے اللہ نصیب ہے۔ صرف آپ کے جیب میں یہ جو آلہ پڑا ہوا ہے یہ آپ کی پوری حیثیت کو آپ کے سامنے رکھ دے گا، آپ کی پوری پوزیشن واضح کر دے گا کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ میں مصنوعی صورتیں بناؤں، آپ مصنوعی صورتیں بنائیں کہ ہم بڑے بزرگ ہو گئے ہیں، ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں۔ شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے چہرے محفوظ رکھے ہیں، شکر ہے کہ اللہ نے ہمارا برم رکھا ہے اور ہم پر ستاری کی چادر ڈالی ہے، ورنہ جتنی نافرمانیاں اور بغاوتیں ہم کرتے ہیں، اگر ستاری کی چادر اٹھ جائے کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، کوئی کسی کو منہ نہ دکھا سکے۔ تو لعلکم تتقون، ایمان والو آپ پر روزے فرض کیے گئے، پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو لعلکم تتقون کی تعبیر اور تفسیر سمجھ آ رہی ہے نا کہ روزے کو کیوں فرض کیا اللہ نے، روزے کا مقصود کیا تھا؟ بھوکا پیاسا رکھنا، بھوکا پیاسا رکھنا، بھوکا پیاسا رکھنا مقصود ہی نہیں ہے۔ اس بھوکا پیاسا رکھ کر جس طرح آپ کی کھانے پینے کے نظام کو روکا، اس طریقہ اللہ کی مرضی اور چاہت یہ تھی کہ آپ باقی ساری چیزوں سے بھی رک جائیں، باقی ساری چیزوں سے رک جائیں۔ اور باقی ساری چیزوں سے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ساری حرام کردہ چیزیں، ساری حرام کردہ چیزیں ان سے آپ باز آ جائیں۔ اللہ کی ساری حرام کردہ چیزوں سے باز آ جائیں آپ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کیے گئے، آپ سے پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی ہو جاؤ، تاکہ آپ متقی ہو جاؤ۔ تو اس رمضان المبارک میں جو چیزیں اللہ سے لینے والی ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جن سے اللہ نے منع کیا ان سے رکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 3 باتوں کا ذکر بطور خاص رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے، حرم میں تشریف لائے، اور آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ اب ان 3 باتوں کے اندر بڑا زبردست قسم کا پیغام ہے، اس کی تشریح اور تفسیر میں بہت طویل ہے، لیکن اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے جب خلاف معمول آمین آمین کہا، خلاف معمول آمین آمین کہا، تو صحابہ پوچھتے ہیں یا نبی اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ نے آج خلاف معمول آمین 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 کہا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، اور جبریل نے آ کر مجھ سے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ کی کہ اللہ کے محبوب ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ بددعا کون دے رہا ہے؟ جبریل امین۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پائے اور اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکے، والدین کو راضی نہ رکھ سکے۔ کسی اولاد کی اس سے زیادہ بدبختی اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ کم نصیبی اور کوئی نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پالیں اور والدین دنیا سے اس حال میں جائیں کہ والدین اس سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر، والدین اس سے ناراض ہوں، والدین ناراض، یقین جانے اس آدمی کے دونوں جان برباد ہو گئے۔ زندگی میں بوڑھے والدین کو پائے اور والدین کو راضی نہ رکھ سکے۔ آج کے اس فتنے کے دور میں ایک اشارہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو، والدین کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے بڑی یہ خاص ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کل اس فتنے کے دور میں ایک تو ہم نے اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دینے کی کوشش نہیں کی۔ تربیت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کو MA کرا دیا ہے، IT پڑھا دی ہے، ان کو یونیورسٹی کالج پڑھا دیا ہے، یہ تربیت ہے۔ یہ تو آپ نے دنیا کمانے کا فن سکھایا ان کو، یہ تو دنیا کے گر سکھائے ہیں کہ دنیا کیسے آتی ہے۔ اولاد پر یہ احسان نہیں ہے کوئی بھی، یہ بس ذہن میں رکھیں بات۔ اولاد پر سب سے بڑی آپ کا حق یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو دین کی تربیت کتنی دی ہے، ان کو اخلاق کتنے سکھائے ہیں، اور دین سکھایا ہے، ایمان سکھایا ہے، اعمال سکھائے ہیں، اور اس کے بعد وہ انسان نہیں بنے تو اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے اس کا۔ لیکن آپ نے ان کو دین نہیں سکھایا، اخلاق نہیں سکھائے، کردار نہیں سکھایا، قرآن نہیں پڑھایا، تو یہ اولاد اس کی مرنے کے بعد بھی آپ کے اعمال ان پر آپ پر پیش ہوں گے اور آپ کو اس کی سزا ہوگی وہاں پر۔ اب اولاد کا اور ماں باپ کا جو تعلق ہے، اب ہم نے اس نہج پہ تربیت نہیں کی۔ آج اپنے محاسن کو یاد کر کے ہم روتے ہیں
کہ جی میں تو اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں ہوتا تھا، میں تو باپ کے سامنے چارپائی پہ نہیں بیٹھتا تھا، میں نے باپ کی کبھی نشست پہ نہیں بیٹھا، میں نے کبھی باپ کی بے ادبی نہیں کی، کبھی ماں کی بے ادبی نہیں کی۔ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس ماں باپ نے ہمیں تربیت کے کس نہج پہ ڈالا تھا؟ ہم نے اپنی اولاد کو دیا کیا ہے؟ اس ماں باپ کو اولاد پر گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں کہ جس نے اپنی اولاد کو دین کا ماحول نہیں دیا، اللہ کی مرضی نہیں سمجھائی، اب وہ اولاد پہ گلہ کرتا ہے۔ اور بہو کے آ جانے کے بعد بغیر تربیت کی اولاد جو ہوتی ہے وہ تو ماں باپ مذاق بن جاتے ہیں، ماں باپ مذاق بن جاتے ہیں۔ باپ کی کھانسی سے بھی وائرس نظر آتا ہے، پھر اس میں بھی جراثیم نظر آتے ہیں، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگوں کے حالات ہمارے سامنے آئے کہ بالکونی میں تنہائی میں موبائل دیکھتے دیکھتے مر گئے، پریشانی میں مرے۔ اب نافرمان اولاد کو مزید نافرمان کرنے سے، کافر کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کے اندر گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے واقعات کو جب بیان کیا، ان کے واقعات سے جو مضامین اخذ ہوئے، اس میں امت کی ایسے رہنمائی فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں برحق پیغمبر ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام پر ایک آزمائش آئی۔ آزمائش کیا تھی کہ پہلے تو اللہ نے اولاد نہ دی، جب اولاد جیسی نعمت مل گئی، اب اولاد سے آپ کو جدا کر دیا اور فرمایا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو وادی غیر عزیزرہ میں چھوڑ دیں۔ اب وادی غیر عزیزرہ میں پہنچا دیا، فرمایا اب میری تبلیغ کے لیے نکل جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 12 سال کے عرصے کے بعد آپ کی واپسی ہوئی۔ اب جب 12 سال کے بعد واپسی ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے تو اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کی عمر میں تھے، یعنی ایسی عمر تھی جس میں بچہ صحن میں دوڑتا ہے، پھرتا ہے، ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ فلما بلغ معه السعی، اب جب یہ دوڑنے کی عمر تھی نا، تو اس وقت میں باپ بیٹے سے بات کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اسلوب سکھایا گفتگو کا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، اے میرے بیٹے۔ تو بیٹا اولاد اگر نافرمانی کی طرف جا رہی ہو، سمجھ جائے کہ اولاد میرے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، تو باپ کو چاہیے کہ اپنا اسلوب گفتگو بدلے۔ قال یا بنی، اے میرے بیٹے۔ اس بیٹا لفظ کے اندر بڑی اپنائیت ہے، اس میں بڑی اپنائیت ہے۔ یا بنی، اے میرے بیٹے۔ جب آپ یہ کہیں گے نا اے میرے بیٹے، تو بیٹا کہنے میں ایک اپنائیت ہے۔ پھر پیغمبر کی جو گفتگو ہے وہ سنیں۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب ذبح کرنے سے بڑی سخت بات کوئی ہو سکتی ہے؟ یعنی بیٹے کو ذبح کرنے سے سخت جملہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اب کہا کیسے؟ فانظر ماذا تری۔ فانظر ماذا تری کا مطلب یہ ہے، اے میرے بیٹے، میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے لگا ہوں، تیری رائے کیا ہے اس میں؟ تیرا مشورہ کیا ہے اس میں؟ یعنی پیغمبر اپنے بیٹے سے اب گفتگو کرتا ہے مشورے کے روپ میں، امر نہیں دیتا، حکم نہیں دیتا۔ کیوں؟ اب باپ یہ سمجھتا ہے اگر میں اس کو حکم کرتا ہوں اور یہ آگے سے یہ مجھے کہہ دے کہ ابا جی یہ کون سا طریقہ ہے کہ پہلے تو آپ مجھے اتنے جدا رہے مجھ سے، آج رات گھر گزاری ہے، صبح ذبح کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، تو فانظر ماذا تری کہہ کر مشورے کے روپ میں بات کر کے یہ کہہ دیا کہ تاکہ اگر بیٹا نہ مانے گا گناہ گار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اولاد کو بھی بچانا ہے،
اب بعض اوقات والدین جو ہے نا اپنے بڑھاپے کے عوارض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ شادی ہو جائے تو بیٹوں کے ساتھ بہو کی وجہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو آج کا وہ دور نہیں ہے کہ جس دور کے اندر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنے باپ سے ایسا رہا اور ماں سے ایسا رہا اور یہ بھی میرے ساتھ ایسا کرے۔ اب ایسی باتیں نہیں ہیں، اب آپ کو بھی بریک لگانی پڑے گی تاکہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے جہنم میں نہ چلی جائے، کیونکہ ماں باپ کی حکم عدولی اور ماں باپ کے سامنے بولنا اور ماں باپ سے بات اونچی کرنی، اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی ذات، صفات، حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرانے کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اب ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مجھے اپنی اولاد کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور کسی ایسی چیز کا امر نہیں دینا چاہیے کہ جو وہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جو زندگی میں بوڑھے والدین کو پائے اور اپنے والدین کو راضی نہ رکھ سکے۔ تو اس بات کو میں یہی مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو باتیں ہیں، نافرمان اولاد سمجھیں کہ آپ کی بات نہیں مان رہی، آپ نے اس سے بات کیسے کرنی ہے؟ مشورے کے روپ میں۔ اگر اس میں عقل ہوئی، وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے میرے باپ کی منشا کیا ہے، میرے باپ کی مشیت کیا ہے۔ اور یاد رکھو یہ بات میری، جن کے والدین زندہ ہیں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جس آدمی نے اپنے مرشد کی، اپنے شیخ کی اور باپ کی منشا کو سمجھا، منشا کو سمجھ لیا، کہنے کو نہیں، ان کی قلبی چاہت کا اندازہ ہو گیا اس کو، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اس شخص کے ناز اٹھوائیں گے، اللہ اس کے ناز اٹھوائیں گے، ناز۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آج یہ ناز کسی کے اٹھائے گا، کل اس کے ناز اٹھائے جائیں گے، ناز، اس کی چاہت کا احترام پیدا ہو جائے گا دنیا میں، اور یہ کہے میں نافرمان بھی ہوں اور میری چاہت کا احترام بھی ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کی چاہتوں کا احترام فرمائیں گے جب آپ نے اپنے محسنین کے ناز سمجھ لیے، ان کی مشیت کو سمجھا کہ یہ چاہتے کیا ہے۔ یہ یقین کرو کہ جن کے والدین نہیں ہوں گے نا، وہ افطاری کے وقت، وہ سحری کے وقت، آئے ہائے وہ مائیں زور لگا لگا کے اٹھاتی، اٹھو بچہ، باپ آوازیں دیتا، پھر ان آوازوں کو ترسیں گے آپ، ہم پہ ہو گزری ہے نا، یہ ان آوازوں کو ترستا ہے پھر آدمی، کون مجھے اٹھائے گا ابھی، کون مجھے اٹھائے گا؟ کہتا ہے جی میں سحری آج روزہ بھوکھا رکھا ہے، وہ ماں ہوتی تو اٹھاتی نا، باپ ہوتا تو اٹھاتا، وہ کبھی ادھر سے بستر اٹھا کے پھینکتا ہے باپ، کبھی ادھر سے اٹھا کے پھینکتا ہے، آخری وقت تک باپ منہ میں لقمہ نہیں ڈال سکتا کہ جب تک میرا بچہ نہیں اٹھا، میرے بچے نہیں اٹھے۔ یہ آج ان باتوں پہ غور کر لیں، یقین جانے آئندہ وقت نہیں ملے گا پھر اس کا۔ دونوں میں سے ایک زندہ ہے، جھک جاؤ اس کے آگے، دونوں زندہ ہیں، بے شک تم سمجھو میرے لیے بڑی آزمائش ہے یہ، کیونکہ والدین بعض اوقات بڑی آزمائش بن جاتے ہیں، آزمائش بن جاتے ہیں، کیونکہ اولاد کو اللہ درجات دے رہے ہوتے ہیں، والدین کی طبیعت میں سختی آ جاتی ہے۔ وجہ یہ نہیں ہوتی، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو آپ سے توقعات بہت ہوتی ہیں، امیدیں بہت ہوتی ہیں۔ جب امیدیں بہت لگاتے ہیں نا، اور امید لگاتا ہی اولاد سے آدمی، اور جس وقت آپ ان کے آگے بگڑ کر بولتے ہیں نا، آپ چلاتے ہیں آگے سے، نہیں کرتا میں، نہیں کر سکتا میں، یقین جانے اس وقت بڑی چھریاں چلتی ہیں۔ یہ اولاد ہے، والدین کی اولاد جتنی بھی نافرمان ہو جائے نا، ماں باپ جلتے ہی رہتے، پھر بھی یہ اولاد کو احساس پرواہ نہیں ہوتا کہ میری اولاد ہے، لیکن والدین کے دل بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں والدین سے یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات کو اس موقع پر یہ جو فنظر ماذا ترا کا جو مضمون ہے نا، کہ سمجھ جائیں کہ بات نہیں بنتی میری، تو پہلے سے ہی اسلوب گفتگو کو تبدیل کر دیں، مشورے کا انداز اختیار کرنا شروع کر دیں، تاکہ یہ اولاد جہنم میں نہ چلی جائے، اولاد ضائع نہ ہو جائے کہیں۔
بات سمجھ گئے میری؟ اور جن کو اللہ نے والدین کا سہارا دے رکھا ہے تو وہ اپنے والدین کی خدمت میں بچ جائیں. جن کے والدین زندہ نہیں ہیں وہ اپنے چچا کا والد کے دوستوں کا احترام کریں اور ان سے تعلقات کو ختم نہ کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ، مجھے اس موقع پہ اپنے والد صاحب کے ایک دوست یاد آئے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. وہ تھے تو اچھے سمجھدار آدمی تھے، اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے، لیکن انہوں نے میری توجہ دلائی ایک مسئلے کی طرف. مجھے کہنے لگے کہ وہاں سے 1 کلو پکوڑے میرے لیے لے آؤ، 1 کلو پکوڑے لے کے آؤ. میں پکوڑے لے آیا. کہتے میں نے تمہیں اس لیے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، اور تمہیں پتہ چلے کہ باپ کے دوستوں کو چچا کی طرح لوگ احترام کرتے ہیں. یہ بھی نصیحت ہے نا. اب میرے پکوڑوں کے محتاج نہیں تھے، وہ بڑے خان آدمی تھے، ٹھیک ٹھاک آدمی تھے، لیکن ان کو مجھے یہ پیغام دے گئے کہ میں تمہارے باپ کا دوست ہوں. بات سمجھ گئے میری؟ تو باپ کا دوست ہو، ماں کی سہیلی ہو، ماں کی بہن ہو، اس سے کبھی کوئی چیز آپ سے مانگنی نہ پڑے ان کو. ہمارا ایک اور ذہن بن گیا ہے کہ یہ مالدار ہے جی، کھاتا پیتا آدمی ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، ہدیہ کی سنت کو زندہ رکھیں. عید آ رہی ہے، باپ کے بھائیوں کو ہدایہ بھیجیں، ماں کی بہنوں کو ہدایہ بھیجیں. ان کو آپ کی طرف سے 1000 5000 2000 کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن آپ اپنی ماں کی جگہ اس کی خدمت کر لیں، باپ کی جگہ خدمت کریں کہ میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، تاکہ میرے ماں باپ کی روح خوش ہو اس سے. بات سمجھ رہے نا میری؟ تو اس گناہ سے بچنے کی بھی بہت التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، رمضان کا مہینہ میں نے پایا اور بوڑھے والدین جو میرے پاس اب نہیں ہیں، تو یہ میری طرف سے ہدیہ، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے. اور والدین کا یہ بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے. افسوس کہ دنیا نے ہم پہ بہت غفلت کے پردے ڈال رکھے ہیں، بہت زیادہ غفلت پڑ گئی ہم پر، ورنہ والدین کے احسانات کے نیچے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو دبا ہوا نہ ہو. اب آپ ماں باپ ہیں نا، اب اپنے قلبی جذبات کا پتہ کریں کہ آپ سے اولاد دور ہو جائے. یہ بچوں میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، مائیں تو اپنی باتیں بچوں سے بعض اوقات کر لیتی ہیں نا، باپ اپنی محبت بیٹے کو دکھا نہیں سکتا، باپ بتا نہیں سکتا بیٹے کو محبت اپنی، کہ کس محبت کی آگ میں وہ سلگتا رہتا ہے، ورنہ اپنی 2 روٹیوں کا گزارا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک اللہ والے نے ٹین کی چادر کی مثال دے کر کہا کہ تمہارا باپ ٹین کی چادر ہے جو ساری گرمی اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے. وہ کبھی دل میں یہ خیال نہیں کرتا کہ میری اولاد کو معمولی سی گرمی میں پہنچ جائے، معمولی تکلیف پہنچ جائے. اور دنیا میں دوستو ایک رشتہ ہے باپ کا جو اپنی اولاد کو اپنے سے بڑھ کے دیکھنا چاہتا ہے. دنیا میں اور کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو کسی کو اپنے سے بڑھتا ہوا دیکھے. تب حسد پیدا ہو جاتا ہے. لیکن باپ یہ ارمان کرتا ہے کہ خود اگر چپڑاسی ہے نا، کہے گا یا اللہ میرے بیٹے کو صدر پاکستان کر، اس کو اللہ عزت دے بہت زیادہ. تو آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ والدین کے منشا کو سمجھیں، والدین کے جذبات کو سمجھیں، والدین کے احساسات کو سمجھیں، والدین کی چاہت کو سمجھ جائیں. جب انشاءاللہ آپ چاہت کو سمجھ جائیں گے، اس کے بعد آپ کی زندگی کامیاب ہے. اور بڑے بڑے پاکستان کے اندر ایسے سیاستدان گزرے ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں. میں بات کر ہی دوں، ایوب خان کا مارشاء اللہ آیا تو اس مارشاء اللہ کی بڑی شدید مخالفت ہوئی اور بڑی الگ گلا ہوا. تو مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی فرمانے لگے آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
میں کہا کیوں؟ کہا اس کی ماں زندہ ہے، جب تک ایوب خان کی ماں زندہ ہے تم نہیں چھیڑ سکتے اس کو، آج ایوب خان کی ماں مرے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ وہ بڑی عجیب بات تھی، وہ قلندر آدمی تھے، جب تک ماں کی دعا اس کے پیچھے چل رہی ہے تم کچھ نہیں کر سکتے اس کا۔ یہ تو بڑے آدمی تھے۔ میں ایسے موقع پہ عرض کرتا رہتا ہوں، جب والدین فوت ہو جائیں نا تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پیچھے دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، دعاؤں کا سلسلہ، لیکن دوستو دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، دعاؤں کا فیض جاری رہتا ہے، دعاؤں کا فیض۔ جس نے زندگی میں دعا لی ہے اس کا دعا کا فیض جاری رہتا ہے، اور جس نے بد دعا لی ہے، اب یقین کریں پیسے کے باوجود، دولت کے باوجود، عزت ہوتی نہیں اس آدمی کی، شہرت ہوتی ہے، عزت نہیں ہوتی۔ اچھا، عزت میں اور شہرت میں بڑا فرق ہے۔ عزت نہیں ہوتی، شہرت ہو جاتی ہے، لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن عزت اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں دیتے بالکل۔ تو اس لیے والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ جیسے آپ کے سامنے نام آیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، تو رمضان شریف کے اندر نا اس وظیفے کو بہت زیادہ کرو۔ میں بہت آسان درود بتا رہا ہوں، اس کو صبح و شام چلتے پھرتے پڑھو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی اور جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود پڑھے، اور جو درود نہ پڑھے گا فرمایا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ آدمی۔ اور تیسرا فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگ سکے، رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، اور اس رمضان کے مہینے میں غمخواری بھی کرنی ہے، غمخواری کرنی ہے۔ غمخواری سمجھتے ہیں نا، کئی لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ ہی پوری ادا نہیں کرتے، اور بے شمار سفید پوش، آپ کو کیا بتاؤں میں، دن بھر فون کرتے ہیں، دروازے کھٹکاتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ اچھا، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ یقین جانے ہم نے چند دن پہلے کوئی ایسا نظم بھی نہیں تھا، تھوڑا سا راشن دوستوں کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کا پتہ چل گیا آس پاس علاقوں میں۔ اب تک میرا خیال یہ ہے کہ روز کے اعتبار سے دروازے پر ایسے سپوت پوش لوگ آتے ہیں۔ کل بھی ایک آدمی نے کہا جی کہ آپ ہمارا میں راز ہیں، میرے گھر بڑی تنگی ہے، بہت تنگی ہے، کسی کو بتا نہیں سکتا، بچیوں کو نہیں بتا سکتا، بچوں کو نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے سفید پوش لوگ متوجہ ہیں۔ اپنی زکوٰۃ سے ہٹ کر، زکوٰۃ تو دینی ہے، صدقہ فطر تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، احسان کریں امت پر، اپنے رشتہ داروں پر، بتائے بغیر ان کے گھروں میں راشن بھیجنے کا انتظام کریں، اور بتائے بغیر ان کے عید کے لیے بچوں کے کپڑوں کا انتظام کریں، بتائے بغیر، یہ ساری ضروریات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو کوئی نظر نہ آئے تو پھر ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کتنا ضرورت مند ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام آدمی سے بندہ پریشان ہوتا ہے، بتا نہیں سکتا کسی کو کہ ہمارے راز کو یہ ظاہر نہ کر دیں، ظاہر نہ کر دیں۔ آپ یقین سے کہتا ہوں، میں آپ کو ممبر پہ بیٹھا ہوں، چند دن پہلے میں یہ راشن جب ہم کچھ تقسیم کیا ہم نے، تو اس کا ایک اشتہار میں نے دیا اپنے واٹس ایپ گروپ پر کہ جو ساتھی اگر تعاون کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کئی سفید پوش لوگ آتے ہیں تو وہ تعاون کریں۔ ایک آدمی آئے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال یہ تھا کہ شاید یہ 8-10 پیکج دینے آیا ہوا ہے، اور میں اس کو جانتا تھا، میرے اچھے دوست ہیں، شاید میرا خیال تھا کہ یہ 8-10 پیکج دینے آیا ہوا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھنے لگا کہ لوگ اٹھ جائیں تو میں بات کروں۔
اس نے کہا جی میں تو بہت پریشان ہوں، رمضان شروع ہونے لگا ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، بجلی کا بل نہیں دے سکتا، گیس کا بل نہیں دے سکتا، اور میں کبھی زکوٰۃ دیتا تھا، اب میں انتہائی مستحق زکوٰۃ ہوں، خیرات ہوں، جو کچھ بھی ہے حضور میرے لیے کچھ کر لیں۔ اب یقین کریں کہ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے جو دینا تھا بڑے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ دیا، کہ اللہ کا یہ بھی ایک نظام ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایسے دن پھر کے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے نا تو بخل نہ کرو۔ غریب لوگ بہت پریشان ہیں، آپ کو نہیں بتا سکتے، کسی کو نہیں بتا سکتے، ڈر ہوتا ہے یار سماجی مسئلے ہیں، محلے میں کسی کو پتہ چل جائے گا، رشتہ داروں میں بتا دے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ ناصر صاحب بڑے اچھے ثنا خان ہیں، نعت خان ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے ایک نعت سن لیں۔ جی آ جائیں۔